الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم جو اسٹیج پہ جلوہ ضرور ہیں، یہ میرے ملک کے بہت بڑے لیونگ لیجنڈز ہیں اور اپنے اپنے محاذ پہ ڈٹے ہوئے اور بولڈلی۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے لفظوں کی حرمت کی بات کی تھی۔ میرا مالک قلم جس کو عطا کرتا پہلے اس کو لفظوں کی حرمت سے آشنائی دیتا تو اس کو قلم عطا کرتا ہے، اس کے بعد لفظوں کا ہنر خود بخود آ جاتا ہے۔ تو آج کی اس بات کو میں سیٹل کرتا ہوں کہ جب آپ کو لفظوں کی حرمت سے آشنائی ہو جاتی ہے تو لفظوں کا ہنر تو پھر آپ کا ہر جملہ، آپ کا ہر لفظ جو، اور میں اس وقت بہت خوش ہوں کہ اس پنڈال میں اس وقت میرے تمام صوبوں سے آئی ہوئی میری بیٹیاں جو تمام کی تمام لفظوں کے ہنر سے آشنا ہیں، تو تبھی وہ لکھ رہی ہیں، بول رہی ہیں۔ اور میرے یہ الٹے ہاتھ میں، ہم اپنی خواتین کو دائیں ہاتھ میں زیادہ پریفر کرتے ہیں، الٹے ہاتھ میں خود، یہ سب کے سب میرے ملک کے لیونگ لیجنڈز ہیں جو اپنے اپنے شعبے میں اپنی کنٹریبیوشن جو ہے کسی نہ کسی شکل میں کر رہے ہیں۔ میں جس دور میں ہم سروائیو کر رہے ہیں، بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس کا اظہار مختلف شکلوں میں ہم اور آپ سب کسی نہ کسی فورم پہ کر رہے ہیں۔ یہ ہماری ڈیوٹیوں میں شامل ہے۔ ایک اپنا میرا شعر ہے، میں بڑا بلیسڈ پرسن ہوں کہ اور یہ صاحب کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بقیہ احباب جو میری ان سے بڑی مدتوں سے آشنائی ہے۔ میں نے ان کے لکھے ہوئے کاموں کو سکرین پہ کیا اور ایک نے کئی بار کیا، اور پھر ان کی آکسیجن، ان کی محبت، ان کی شفقت وہ ساری زندگی میرے ساتھ رہی، اور میں نے مورائل بھی انہی لوگوں سے لیا ہے۔ یہ گولڈ لوگ ہیں، سچ بولنا بھی جانتے ہیں اور سچ سننا نہیں جانتے۔ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جاہد صاحب کو، علی بھائی کو اور ان کی ساری ٹیم کو، آپ کو کہ آپ ایک ایسا مشن لے کے اس دور میں جس میں ایک منوٹنی ہے، اس میں آپ اپنا وہ جو ایک مرائل بھی دیتے ہیں لوگوں کو، ان کو رجسٹر بھی کرتے ہیں اور ان کی کنٹریبیوشن جو ہے اس کو۔ علی بھائی بہت محنت کرتے ہیں، تو آج کیونکہ اس جگمگاتے ستاروں کی محفل میں ایک چاند بھی اتر آیا اور وہ ہے اولیاء مقبول جان۔ تو ہم تو پریچی راشد بھائی نے بات کی تھی، مستقل متاثرین میں سے ہیں کہ جتنے بھی بیٹھے ہیں، نوید بھائی ہوئے، بلے نفید اختر ہوئے اور جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں، یہ ہم مستقل متاثرین ہیں۔ ہم تو بہت عرصے سے اس بہار اور اس گلدستے کو کی نوک پنکھ سنوارنے میں لگے ہیں، اور یہ میری تمام بیٹیاں، میری بہنیں سب۔ آج ایک چھوٹا سا، اور یہ بھائی آپ کی اجازت سے ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، میرے اس پنڈال میں آج ایک ایسی خاتون بیٹھی ہے کہ جو بہت مشکل حالات سے گزری۔ ایک دیہات تھا جہاں اس کو پڑھنا اس کے لیے عذاب سے کم نہیں تھا۔ ایک فائٹر تھی، اس کے ماحول ایسا نہیں تھا، اس کے فائنینشلی معاملات بہت خراب تھے، چھوٹا سا گاؤں تھا، اور اس چھوٹے سے گاؤں میں وہ اکیلی تنہا لڑتی رہی۔ میں اس کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، سدرا اس کا نام ہے، اور یہاں بیٹھی چھپی ہوئی ویڈیو بنا رہی ہے، میں نے اس کو دیکھ لیا۔ تو سدرا نے ماسٹر کیا اور بہت اچھے طریقے سے لکھتی ہے اور پڑھنا بھی خوب آتا ہے۔ بعد میں ہم سدرا کو بھی سنیں گے۔ تو اولیاء مقبول جان، آپ کی بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، تندرستی دے، تشریف لائیے، بہت شکریہ۔ نام کی وجہ سے خاتون، تو وہ اس کی وجہ نہیں آپ کو نہیں، ابھی ایک اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ میں ملتان میں لکھتا تھا تو مجھے وہاں خط آتے تھے، تصویر نہیں چھپتی تھی، تو کسی نے پنڈی سے مجھے خط بھیجا، وہ سمجھے میں لڑکی ہوں، کہنے لگے ہماری دوستی ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا ہو سکتی ہے، خط آتے رہے ان کے، وہ مجھے لڑکی ہی سمجھتے رہے تھے۔ خط میں انہوں نے مجھے لکھا، مجھے کچھ جواب دینے میں تاخیر ہوئی، کہنے لگے تم نخرے بہت کرتی ہو۔ اچھا، میں نے انہیں اپنی تصویر بھیجی جس میں میری داڑھی اس وقت تھوڑی تھی۔ ان کا جواب آیا کہ صوفی تیرا کھ نہ رہے، میں تو ماں نوں ہی راضی کر دیا۔
اچھا یہ بات بتانے کا ایک مقصد ہے، یہ جو مجھے ایوارڈ دیا اس پہ لکھا ہوا ہے محترمہ گلین خیز نحمد و صلی اللہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم۔ مولانا خواتین حضرات، جو دعا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے اور تمام امور مجھ پر آسان کر دے، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان جو ہے اس کے اوپر تمام عقدے آسان کر دے تاکہ میں بیان کر سکوں۔ یہ دعا بنیادی طور پر فصاحت و بلاغت بولنے اور لکھنے والوں کے لیے اصیل کا درجہ رکھتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس دعا کے ساتھ اللہ نے سیدنا موسیٰ کو بھیجا کس کے پاس تھا؟ میرے اور آپ کے پاس نہیں بھیجا، فرعون کے پاس بھیجا، اور فرعون کے بعد اللہ کہتا ہے کہ انہو طغا، وہ بہت بڑا بن گیا ہے دنیا کے اندر۔ طاغوت کہتے ہیں اس مقام کو کہ جہاں آپ خود بھی اللہ کو نہ مانیں اور دوسروں کے بھی نہ ماننے دیں۔ فسق یہ ہے کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ رکھتے، حج نہیں کرتے۔ کفر یہ ہے اللہ کو مکمل طور پہ نہیں مانتے، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جاؤ، اس لیے کہ اللہ میری طرح تو نہیں ہے کہ جس نے شام کو ملاقات کرنی اس میں کہا قیامت تم دیکھ لو، میرے پاس تم نے آ جانا ہے۔ طاغوت طغا کہتے ہیں کہ جب آپ مکمل طور پہ ایک ایسے مقام پہ آ جاتے ہیں کہ جب دنیا میں بھی لوگوں کو انکار کرنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ اب بھیجا، اور سیدنا موسیٰ کو دو کاموں کے لیے بھیجا۔ عموماً ہمارے ہاں پیغمبروں کی جو ڈیوٹی ہے اس کے بارے میں ہم تفریق کر جاتے ہیں کہ شاید یہ پیغام لے کے آئے، یہ پیغام لے کے آئے۔ ہر پیغمبر کو خاص طور پہ کچھ پیغامات دے کے بھیجا گیا۔ کہا دیکھو میں تمہیں معجزات دیتا ہوں، اور معجزے بھی وہ تھے کہ شاید اس وقت دنیا کے اندر ایسے معجزے فرعون کے دربار میں بہت کم دیکھے جاتے تھے۔ لاٹھی پھینکو، لاٹھی سے کرتے کیا ہو؟ پتے جھاڑتا ہوں، جانوروں کو اپنے کھلاتا ہوں، بکریوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی موذی جانور آ جائے تو میں اس سے لڑتا ہوں کہ اس کو پھینکو۔ جب پھینکی تو حضرت موسیٰ ڈر گئے، کہا دیکھو اژدہا بن گیا ہے لیکن یہ تمہارے پاس ایک معجزہ ہے۔ اپنا ہاتھ اپنی بغل پہ دو، پیدا کیے، ڈائریکٹر پیدا کیے۔ میں چاہوں گا کہ میرے اس پیاری ترین شخصیت کے لیے اگر کسی کی کریک نہیں ہوگی تو میں لڑ پڑوں گا۔ جناب خالد نواز صاحب، آئی مسٹ سے ایک اور شخصیت ایسی بیٹھی ہوئی ہے، میں سب کے نام نہیں جانتا لیکن ان کو چونکہ میں پرسنلی جانتا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں، جس کا نام بھول رہا ہوں مجھے معاف کر دینا، ہاتھ باندھ کے پہلے سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ ناصر ادیب صاحب کے لیے بے پناہ تالیاں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آگے سے آرٹسٹ پیدا کیے ہیں، آرٹسٹ بنائے ہیں، اور اسی لیے آج تک یہ کام بھی کر رہے ہیں، اور ان کا نام انشاءاللہ بہت عرصے تک یاد بھی رکھا جائے گا۔ باقی بہت سی دنیا آئی، بہت سی دنیا چلی گئی، سب نے دیکھا۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے۔ ایک چیز میرے کھبے پاسے پتہ نہیں ہے کمیٹی ایکٹر دانشور ادیب مزاحی گھر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بچوں کے ایکٹر کو آپ کیوں بلا رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی آپ بھی تو شاعر ہے۔ میں کہ اللہ کی قسم میں کبھی شعر نہیں کیا۔ کہتے ہیں اپنے مرکر سناؤ، میں مرکر سنایا، گم گم گما چھم چھم چھما کچو گما چل چل چکری بن بن بکری بیل بتوڑی ناسا چوڑی خالی کٹوری، میں ہوں چندہ تو ہے چٹوری آ جا۔ تو کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ میں کہ یہ منتر ہے۔ کہتے ہیں نہیں ہے شاعری۔ میں کہ اچھا جی شاعری، اور میں نے کہا جی رائٹر میں کہاں سے ہوا؟ کہتے ہیں آپ 13 سال سے ایم اے کر رہے ہیں لمبرا میں اور لائف کر رہے ہیں، تو اس حساب سے آپ رائٹر بھی ہوئے۔ تو یہ دونوں باتیں کلٹ کر کے مجھے یہاں پر لے آئے کہ نہیں ہم ہوں جادوگر جو ہے نا، ہم بھی کہیں گے کہ یہاں پر فرشتے تو آئے ہوئے، تو کال سے جن اور جادوگر بھی میں نے بلا لیے، ان کی محبت ہے جی۔ میں شروع میں نے جب میں نے کوئی دن ہٹ ہوا تو میں بڑی مصیبت میں رہا۔ اب یہ تھا کہ ایک محترم رشتہ ہے، بڑا معزز رشتہ ہے بہن کا۔ جب بل بطوری کے ساتھ کریکٹر ہٹ ہوا تو ہر کوئی کہتے تھوڑی بہن کا کی حال ہے، تھوڑی بہن کا کی حال ہے۔ میں بڑا چڑچڑاتا تھا یار جی کیا کرتے ہیں۔
تو زکوٹا جن نے مجھے حوصلہ دیا پاشا صاحب بل بطوڑی کا پوچھ رہے تھے ناراض نہ ہویا کرو. اچھا پھر آٹوگراف لینے کا بھی خواتین کو شوق, آٹوگراف میں دیکھتا تھا چڑے نہیں تو ڈینڈ ہے میری پیاری بہن اور پوا کے مار دیا سر. یہ کہ آپ نے لکھ دیا لیکن میرا ڈائلاگ ہے. اور اس وقت ایک بڑی اچھی بات ہے کہ ڈرامہ میرا چل رہا ہے, ناصر ادیب صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر یہ 13 سال سے ڈرامہ چل رہا ہے دیکھی. انہوں نے وہ ڈرامہ دیکھا اور ان کا ایک فکرہ, وہ کہتے ہیں نا کسی کا ایک فکرہ آپ کو پاگل بنا دیتا ہے اور کسی کے ایک فکرے پہ برسوں کے یارانے چلے جاتے ہیں. ایک لائن ناصر ادیب صاحب نے اسٹیج پہ ڈرامہ دیکھنے کے بعد بولی کہ میں نے 400 فلمیں بنائی ہیں, حسیب پاشا نے 2 گھنٹے میں جو میسج دے دیا ہے میں وہ نہیں کر سکا. اور اس بات پہ پنجاب گورنمنٹ نے اس فکرے پہ پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے میرا نام اسلام آباد کیا. سر آپ کی بہت سر 4 سال کے لوگ مجھ سے بیٹھے ہوئے ہیں, نوید چودھری صاحب سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض لوگ آئے اور علی صاحب نے سفارش کی کہ تالیاں بجائیں, آپ لوگوں نے تالیاں بجا لی. بعض لوگوں نے باتیں اتنی خوبصورت کی کہ آپ نے تالیاں بجا دی. میرے لیے تالیوں کو انہوں نے سفارش نہیں کی اور باتیں بھی میں کوئی خوبصورت نہیں کر سکتا, لہذا آپ پہلے میرے لیے تالیاں بجا دیتے رہے. میں پہلی بار اس فنکشن میں نہیں آیا, میں دوسری بار آیا ہوں اور آج پہلی بار مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ جو منعقد کی جاتی ہے تقریر, اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ ورک شاپ ہے. اب ورک شاپ میں ایک ہی جانتا ہوں کہ جب میری گاڑی خراب ہوتی ہے تو میں اسے ورک شاپ میں لے کر جاتا ہوں اور وہاں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کوئی وہ ٹھیک کرتا ہے, اے سی کرتا ہے, اس کا الگ ہے, کوئی پہیے ٹھیک کرتا ہے, کوئی انجن ٹھیک کرتا ہے, کوئی تیل بدلتا ہے. تو رائٹر کی جو ورک شاپ ہے اس میں میں بھی پہلی دفعہ آیا ہوں, تو میں تو خود اپنے آپ کو ٹھیک کروانے کے لیے آیا ہوں اس ورک شاپ میں. میں آپ لوگوں کو کچھ بتانے کے لیے نہیں آیا, میں آپ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ مجھے آپ نے ٹھیک کرنا ہے. اور اس ورک شاپ سے جب میں واپس جاؤں تو اسی طریقے سے میں جاؤں جس طریقے سے کہ ورک شاپ سے ایک گاڑی بالکل ٹھیک ہو کر چلتی ہے. یہاں بحث ہوتی ہے کہ رائٹر کیا ہوتا ہے. اوریا مقبول صاحب نے بتا دیا رائٹر کیا ہوتا ہے, کچھ تھوڑی دیر پہلے میرے سے تقریر کر کے گئے انہوں نے بھی بتا دیا رائٹر کیا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں, اب مجھے نہیں پتا یہاں کتنے رائٹر بیٹھے ہیں, کیسے ہیں. میرا اپنا ایک ذاتی معیار ہے کہ رائٹر وہ بنتا ہے جس کو ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ میں کہاں غلط ہوں. جس شخص کو یہ احساس نہ ہو کہ میں کہاں غلط ہوں وہ رائٹر تو بن جائے گا لیکن وہ مکمل رائٹر کبھی نہیں بن سکتا. آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگوں کو جو قلم دیا گیا ہے, قلم کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائیں, باقی صرف کن کہا اور وہ پیدا ہوئی. ان 4 چیزوں میں سب سے پہلے جو چیز بنائی وہ قلم تھا. آپ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ وہ قلم اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں دے. اہل قلم ہونا یہ جیسے انہوں نے کہا اوریا مقبول صاحب نے کہ پیغمبر جو آئے وہ انسانوں کی اصلاح کرنے کے لیے آئے, تو جو اہل قلم ہوتے ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں. لیکن بنیادی طور پر میں ایک مختلف تک محفوظ رکھوں گا اپنے کو اور جلد سے جلد سمیٹوں گا اس کو, ذرا پیشن سے سنیے گا. شاعر مشرق نے کہا ہے غیرت ہے بڑی چیز جہانے تبدوں میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. فلسطین کے حوالے سے بات ہوئی, آزادی کے حوالے سے بات ہوئی, اوریا صاحب نے بڑی بھرپور تقریر کی. آپ رائٹرز ہیں تمام, بہت اچھا لکھتے ہیں, اردو آپ کو لکھنی آتی ہے, آپ کی جنرل ٹھیک ہے, اور میں یقین رکھتا ہوں, میں بہت سارے احباب کو پڑھتا تو نہیں ہوں کہ آپ سچ لکھتے ہوں گے,
جب آپ کوئی چیز تحریر کریں تو زمینی حقائق کسی صورت کسی بھی قیمت پر نظر انداز نہیں کرنے چاہیے۔ مسئلے اور بزدلی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ فلسطین کا معاملہ ہے، اب وہاں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جب جنگ کی صورتحال پیدا ہو جائے تو آپ پاس آپشنز کیا ہیں۔ ہمارے لیے سب سے مقدس ہستی جن کے لیے کائنات بنائی گئی، جناب رسول اللہ غزوہ بدر کے لیے تشریف لے کر گئے، ایک مقام پہ رکے، انہوں نے کہا کہ یہ اسپاٹ ہوگا، یہاں سے ہم ساری جنگ جو ہے کوآرڈینیٹ ہوگی، یہاں ہم رکیں گے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے یا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھیجا ہے؟ جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میری یہ اپنی رائے ہے۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ پھر یہ جگہ مناسب نہیں، آگے چلے جائیں، اور نبی کریم نے بات مان لی۔ جنگ لڑنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں اور جنگ جیتنی ہوتی ہے۔ فضائی حملے کی اپنی اہمیت ہے، جذبہ جہاد تو فرض ہے مسلمانوں میں، سے تو بحث نہیں ہے، لیکن جنگ کب اور کیسے لڑنی ہے، جگہ موتا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ حضرت خالد بن ولید صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ آل ٹائم گریٹسٹ جرنیل ہے دنیا کے۔ جنگ موتا میں جب رومیوں کی فوج پڑھ کے 1 سے 2 لاکھ ہو گئی اور ادھر صحابہ کرام 3000 تھے، تو ان کو 3-4 دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے انگیج رکھا اور بعد میں لے کے واپس آ گئے۔ 14 یا 15 شہادتیں ہوئی۔ جب مدینہ واپس آئے تو بہت سی آوازیں اٹھی، تنقید شروع ہو گئی کہ یہ تو جنگ چھوڑ کے آ گئے ہیں۔ جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ کامیابی ہے، یہ جیت ہے کہ 2 لاکھ کے لشکر کے مقابلے پر 3000 لوگ تھے، خالد بن ولید میں ہے وہ صحابہ کرام کو بچا کے لے آئے۔ اب فلسطین میں جو کچھ ہوا ہے یہ بہت۔ میرے عزیزوں، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کی سٹی آف لو لاہور سے۔ ایک مختصر سی نظم ہے میری کہ تم جب بھی کچھ لکھنے بیٹھو اپنی ذات کی گہرائی سے سچ کا موتی ڈھونڈ نکالو۔ تم جب بھی کچھ لکھنے بیٹھو اپنی ذات کی گہرائی سے سچ کا موتی ڈھونڈ نکالو۔ گر تم ایسا نہ کر پاؤ، جھوٹ سے بھی تم نہ لڑ پاؤ، تو بہتر ہے کچھ مت لکھنا۔ حالات حاضرہ کے حوالے سے ساری قوم مذمت کر رہی ہے اسرائیل کی، میں بھی کرتا ہوں، لیکن اسرائیل سے زیادہ میں اپنی ذات کی مذمت کروں گا، جو پچھلے 40 سال سے یہ سنتا آیا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور فلسطین آزاد ہوگا، لیکن دونوں کام نہیں ہوئے، تو اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ میں نے انجینئر پیدا کیے، ڈاکٹرز پیدا کیے اور دیگر شعبوں میں بڑے بچے پیدا کیے، لیکن میں نے سائنسدان پیدا نہیں کیے۔ بڑی مختصر سی بات کروں گا۔ میں اصل میں ظہر کے لیے اٹھتا ہوں، میں کیا اٹھتا ہوں، میرا رب مجھے اٹھا دیتا ہے، صبح 5, 5:30, 6 بجے سوتا ہوں، تو بہت لیٹ اٹھتا ہوں۔ یہ میرا سونے کا ٹائم ہے، اور جب میں سوتا ہوں تو نہ مجھے کوئی خواب آتی ہے اور نہ کسی سے بات کرتا ہوں، اس لیے میں عادی دیر سارا یعنی کرونک سلیپر ہوں میں۔ تو پچھلے سال میں نے ان سے معذرت کی، حافظ زاہد سے، اور اس سال پتہ نہیں کیوں میرا خیال ہے میں نیند میں تھا جب میں نے اس کو کہہ دیا کہ اچھا میں آ جاؤں۔ اور اپوا کی ساری ٹیم جنہوں نے انتظامات کیے، جنہوں نے لوگوں سے رابطے کیے، اتنا حسین گلدستہ سجایا، ان سب کے لیے ہم تو چلیے آئے، لیکن ان سب کے لیے آپ ضرور تالیاں بجائیں جنہوں نے آپ کے لیے انتظام کیے، اس لیے کہ ہم سب کا تعلق حرف و سخن سے ہے، اور ابتدا میں لفظ تھا، لفظ خدا کے ساتھ تھا، لفظ خود خدا تھا، یہاں سے جینیسس کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ سب لوگ
آپ سب لوگ جو یہاں تشریف فرما ہیں، میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ لکھنے پڑھنے سے، حرف و قلم سے وابستہ ہیں. یہاں ڈرامہ نگار بڑے بڑے موجود ہیں، یہاں تشریف فرما ہے. محترم مصباح نوشین ہیں، نایاب گیلانی ہیں، وہ بھی موجود ہیں. حرف جو ہے وہ اپنا گھونگھٹ اسی کے سامنے اتارتا ہے جسے اس کی حرمت کا پاس ہو، اور اسی کے کلام میں، اسی کی بات میں گہرائی آتی ہے جو اپنے دل و جان میں لفظ کو، سخن کو خلوص کے ساتھ اور اپنائیت کے ساتھ اتار لیتا ہے.